66 67 68 کا ترجمہ کثیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر ٹھہرے آپ علیہ السلام، آپ کی بنی ہوئی مچھلی جب دریا کے اندر گئی تو حضرت یوشع بن نون نے آپ کو اس کی خبر دی، اور آپ علیہ السلام اپنے قدموں کے نشانات پر واپس سمندر کی طرف لوٹے تو وہاں آپ نے ایک شخص کو سفید چادر اوڑھے ہوئے سویا ہوا دیکھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دونوں نبیوں کی وہاں پر آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اس شرط پر رہوں گا کہ آپ مجھے وہ بات سکھائیں گے جو آپ علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں اسلام کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ مفسر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، یعنی انسان خود کتنا بڑا عالم ہو، اس کے باوجود بھی اس کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرتا رہے، کہ علم ایک بہت بڑا سمندر ہے کہ جتنا بھی انسان اس کے اندر غوطہ لگاتا جائے گا تو یہ سمندر ختم ہونے والا نہیں۔ نمبر دو اس طرح فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے علم والے کے ساتھ، خواہ وہ استاد ہو یا کوئی اور ہو، عاجزی اور ادب کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر وہ مذکور ہے، فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ اور جواب دیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ ہرگز بھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا، وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام بھی آپ دیکھیں گے، اور انبیاء کی یہ شان ہے کہ انبیاء کے سامنے کوئی بھی ممنوع کام ہو تو اللہ کے نبی وہ دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے۔ بعض بزرگان دین کے والے سے بھی یہ منقول ہے، علماء نے لکھا کہ اگر ان کے سامنے بھی کوئی کام خلاف شرع ہوتا تو ان سے صبر نہ ہوا پاتا۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایک مرید کے گھر جب تشریف لے کر گئے تو آپ کے سامنے پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اس پانی کی ٹوٹی کو بند کر دیا جائے، اس سے کچھ قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو مرید نے کوئی توجہ نہ دی تو آپ نے 3 بار یہ فرمایا، اور کہا جاتا ہے کہ چوتھی بار آپ بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے جانے لگے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرے سامنے ممنوع کام، چونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، ایک خلاف شرع کام ہو رہا ہے، تو فرمایا جہاں پر اللہ و رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، میں اس جگہ پر نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے چل کر وہ ایک بچے کو جو آپ نے قتل کیا تھا، دیوار سیدھی کی تھی، واقعہ آگے آئے گا، تو یہ سارے کام حضرت خضر نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنے تھے۔ بظاہراً یہ کام ناپسندیدہ ہے، بچے کو مار دینا، اسی طرح جو ہے وہ جو دیوار گرنے والی تھی اس کو سیدھے کر دینا، تو یہ چونکہ کام بعض بظاہراً ممنوع تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ ایسے کام ہوں گے جو دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی حضرت موسیٰ سے بیان فرمایا کہ آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ حدیث پاک میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ علیہ السلام نہیں جانتے، ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا گیا جو میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ باطنی اور مکاشفہ کا ہے،
اور اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے. چونکہ علم دین کی کثیر اقسام ہیں، کچھ علوم ظاہریہ ہوتے ہیں، کچھ علوم باطنیہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ رب جس کو جو بھی علوم عطا فرما دے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنی پاکیزہ اور نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کو بھی علم دین شوق و محبت کے ساتھ سیکھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.